السلام علیکم، میرا نام اصغر ہے اور آج میں آپ کو ان ڈرائیو استعمال کرنے کے کچھ ٹرک بتاؤں گا۔ ان ٹرکس کی بدولت آپ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو سب سے پہلے ہم ان ڈرائیو کھولتے ہیں، ان ڈرائیو پہ یہ آ جاتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلی جو بات ہے یا جو سب سے پہلا آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی کی سب سے پہلے ایوریج معلوم کریں کہ آپ کی گاڑی کی ایوریج کتنی ہے۔ عموماً مہران ہو گئی یا دوسری جتنی بھی گاڑی ہیں زیادہ تر 15 کلومیٹر فی لیٹر چلتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں چلتی ہیں۔ اگر 15 کلومیٹر کا ہم حساب لگا لیں تو 1 لیٹر آج 285 روپے ہے، تو یہ تقریباً 19 روپے پر کلومیٹر پڑ رہا ہے۔ 1 روپے انجن آئل کا ڈال دیں اور 2 سے 3 روپے مینٹیننس کے ڈال دیں پر کلومیٹر، تو یہ تقریباً 22 سے 23 روپے پر کلومیٹر ہمیں پڑ رہا ہے۔ تو ابھی کوئی بھی رائڈ اگر آپ کو 22 سے 23 روپے پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو رائڈ کم از کم 45 روپے یا 50 روپے فی کلومیٹر لینی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ چیز آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کو پر کلومیٹر 22 سے 23 روپے پڑ رہا ہے۔ دوسرا کام، اگر آپ راولپنڈی میں ہیں تو جو ہی آپ کے پاس رائڈ آتی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا ڈسٹنس کیلکولیٹ کریں۔ فرض کریں یہ میرے پاس رائڈ آ رہی ہے، یہ رینج روڈ شالے ویلی کی ہے اور یہ صدر کی ہے، تو یہ ٹوٹل فاصلہ بن رہا ہے تقریباً 6 کلومیٹر فاصلہ بن رہا ہے۔ اس کو میں 5 سے ملٹیپلائی کروں گا، 6 5 6 5 30، یعنی کہ یہ 300 روپیز کی رائڈ ہے اگر میں 50 روپے پر کلومیٹر کے حساب سے جاتا ہوں۔ 5 سے کیلکولیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ 50 ہیں، میں صفر اس کی بعد میں لگا دیتا ہوں۔ مثلا یہ ٹوٹل ڈسٹنس بنتا ہے، پک اپ پوائنٹ ہمارے سے 1.7 کلومیٹر ہے، ڈراپ آف لوکیشن جو ہے 4.8 ہے، تو یہ تقریباً 6 پوائنٹ سم تھنگ بنتا ہے۔ تو ہم اس کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 300 آتا ہے۔ جو 5 کا مطلب ہے 50، اس کی جو 0 ہے ہم ٹوٹل کے ساتھ لگا دیتے ہیں، 6 5 30 کے ساتھ ایک 0 ایڈ کر لیں 50 والی، تو یہ 300 کی رائڈ۔ ابھی آپ یہ 300 کی رائڈ آپ دیکھ لیں 50 روپے کی، ابھی آپ اس کو 300 میں اسی سیم فیئر میں بھی جا سکتے ہیں، 330 میں بھی جا سکتے ہیں، 360 میں بھی، لیکن زیادہ فیئر اگر آپ آفر کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو رائڈ نہیں ملے گی۔ تو یہ ایک فاصلے کی مدد سے آپ اپنا زیادہ جو ہے وہ فاصلے کی مدد سے آپ اپنا ایک مناسب فیئر لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلام آباد میں ہیں تو آپ کو فاصلہ کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، صرف آپ سیکٹر کو دیکھیں، جو ہی رائڈ آتی ہے یا تو اس کو سیم فیئر پہ ایکسیپٹ کر لیں یا پھر جو نیکسٹ لیول ہے، یعنی کہ ابھی اس میں 298 ہے تو 330 آپ کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر آپ فیئر جو ہے مانگیں گے تو یاد رکھیں اسلام آباد میں آپ کو زیادہ فیئر کے اوپر رائڈ کبھی بھی نہیں ملے گی اور آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ راولپنڈی میں ہیں تو کوشش کریں کہ اسلام آباد کی طرف نکل جائیں۔ اسلام آباد میں آپ کے ٹائم اور گاڑی دونوں کی بچت ہے۔ راولپنڈی میں اگر آپ 5 رائڈیں اٹھاتے ہیں تو یاد رکھیں اسلام آباد میں اتنے ہی وقت میں آپ 8 سے 10 رائڈیں اٹھا سکتے ہیں، اور ساتھ آپ کی گاڑی کی بھی بچت ہے اور آپ کا گاڑی کا کام بھی نہیں نکلے گا۔ اسلام آباد میں جس سیکٹر میں آپ موجود ہیں کوشش کریں نزدیک ترین سیکٹر کی رائڈ لیں، اس میں آپ کی زیادہ بچت ہے۔ اگر آپ دور دراز سیکٹر میں جاتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں آپ کو سیم فیئر پہ ہی رائڈ ملتی ہے، تو اگر زیادہ دور سیکٹروں میں جائیں گے تو آپ کو پھر وہ سیم فیئر مہنگا پڑے گا۔ لہٰذا اگر آپ G8 میں ہیں تو کوشش کریں G9 میں جائیں اور F8 میں جائیں، یہ نزدیک ترین سیکٹر ہے۔ اگر زیادہ ٹائم گزر گیا اور کوئی رائڈ نزدیک ترین سیکٹر کی نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ دور کے سیکٹر میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں جو قریب ترین آپ کے دائیں بائیں سیکٹرز ہیں وہ ان میں جائیں۔ اسی طرح اسلام آباد جانے کے لیے اگر آپ کو پہلی رائڈ سستی بھی لینی پڑی تو یہ سودا مہنگا نہیں ہوگا۔ اگر فرض کریں آپ پنڈی میں کھڑے ہیں اور اگر ایک دفعہ اسلام آباد آپ چلے جائیں تو کم از کم عشاء تک وہاں پہ رہیں اور عشاء کے بعد واپسی کی رائڈ لینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ عشاء سے پہلے واپس آنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں راولپنڈی میں بہت زیادہ آپ کو دیکھنے میں رش ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ راولپنڈی صدر میں کھڑے ہیں تو راولپنڈی صدر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں۔ بے شک اگر آپ کو سیم فیئر پہ رائڈ لینی پڑے تو لیں اور نکل جائیں، ورنہ کھڑے رہیں گے۔ یاد رکھیں مہنگی رائڈ کی خاطر ٹائم ضائع کرنے سے آپ کا زیادہ نقصان ہوگا۔ رش والی جگہوں پہ جانے سے بہت زیادہ پرہیز کریں، جن میں ٹنج بھاٹا بازار ہے، ڈوک سیدہ روڈ ہے، مصریال روڈ ہے، راجہ بازار ہے، اور شام کے وقت مری روڈ ہے، کھنا پل کے علاقے ہیں، بستان خان روڈ ہے۔ ان سب علاقوں سے آپ کوشش کریں کہ پرہیز کریں، کیونکہ ایسی جگہوں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا فیول کی جو ہے کنزمپشن بڑھ جاتی ہے۔ کام کے دوران آپ اپنی نماز ہرگز نہ چھوڑیں۔
رزق اللہ پاک انسان کو ضرور دیتا ہے۔ نماز پڑھنے سے ایک تو آپ فریش ہو جائیں گے، دوسرا آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے دن کے دوران جتنی بھی نمازیں آتی ہیں آپ ضرور کوشش کیجیں کہ نماز آپ اپنے ٹائم پہ پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ جی ای یا ایف سیکٹر میں ہیں تو کوشش کریں ایچ اور آئی سیکٹرز کی طرف نہ آئیں، اور ایک تو ان تینوں جو سیکٹرز ہیں ان میں آپ کو رائٹ زیادہ ملتی ہیں۔ دوسرا اگر آپ فرض کریں جی سیکٹر میں کھڑے ہیں اور جی سے آپ کے پاس ایچ سیکٹر کی رائڈ آتی ہے تو آپ کو بہت لمبا گھوم کے جانا پڑے گا، یعنی کہ پک اپ پوائنٹ آپ سے کافی دور ہو جائے گا۔ تو جی سے ایچ کی طرف پک اپ کے لیے نہ آ جائیں۔ ہاں البتہ آپ کسی طرح ایچ میں آئے ہوئے ہیں تو پھر ایچ اور آئی سیکٹرز آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ رہیں۔ اسی طرح کوشش کریں کہ آبادی والے علاقوں میں رہیں جن میں جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کا علاقہ ہے۔ فرض کریں اگر آپ پنڈی میں ہیں، بحریہ ٹاؤن کے سیکٹر 1 سے 6 ہیں، پولیس فاؤنڈیشن ہے، گلریز کا علاقہ ہے، پی ڈبلیو ڈی ہے، ڈی ایچ اے ہے، پاکستان ٹاؤن ہے، گلبرگ گرین ہے، یا یہ جو جی ٹی روڈ ہے، ان علاقوں میں آپ کو رائڈ زیادہ ملتی ہیں اور یہ علاقے رش والے بھی نہیں ہیں۔ تو جی ٹی روڈ کے دائیں بائیں آپ رہیں گے تو آپ کا فیول کا خرچہ کم ہوگا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی پوائنٹس میرے علم میں تھے وہ سارے میں نے اس ویڈیو میں بتا دیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو کائنڈلی اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اگر وہ اس کی وجہ سے اگر ان کا بھلا ہو جائے گا تو آپ کو بھی جزا ملے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔